اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کتنے انعامات کیے، اور پھر انہوں نے بڑے بڑے جو جرائم کیے ان کی اللہ نے ساری تفصیل قرآن میں بیان کی۔ میرے بھائیوں، آج جو یہودیوں کا ایک بھیانک چہرہ اس وقت ہمیں دنیا میں دکھائی دے رہا ہے کہ یہ جس طرح وہاں مظلوم مسلمان فلسطینیوں کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں، تو ان کی یہ کوئی تازہ حرکت نہیں ہے، ان کی ساری تاریخ جو ہے وہ جرائم سے بھری پڑی ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم صرف اور صرف اپنے خطبات کے اندر ان پر گالی گلوچ، ان پر لعن طعن، اور صرف اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے احتجاج ہی نوٹ کرواتے رہیں کہ وہ یہ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، تو ہمیں بصیرت کے ساتھ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ قوم کتنی گندی ہے، اور قرآن ان کی یہ ساری حقیقت کھول کر بیان کرتا ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ آج کے خطبے میں ان کی صرف 2 باتیں میں عرض کر سکوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بہت بڑے بڑے جرم بیان کیے۔ میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے نا شروع میں، یہ سورہ المائدہ کی 82 نمبر آیت ہے، اور 6 پارے کی یہ آخری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، کہ اے میرے پیارے پیغمبر، اگر آپ دنیا کی تمام اقوام میں سے اگر دیکھیں گے تو آپ کو عداوت میں اور دشمنی میں اہل ایمان کے ساتھ، اہل اسلام کے ساتھ سب سے زیادہ جو دشمنی میں آگے قوم نظر آئے گی، فرمایا وہ یہ یہودیوں کی قوم ہے۔ لو دیکھو، قرآن نے ان کے بارے میں یہ وضاحت فرمائی، فرمایا سب سے زیادہ آپ دشمنی میں بڑا ہوا اور آگے اگر کسی قوم کو پاؤ گے تو وہ یہی گندے اور یہ غلیظ یہودی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ شروع سے ہی ایک غاصب اور ظالم قسم کے لوگ، اور ان کی تاریخ ظلم اور بربریت کے ساتھ بھری ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ان کا ایک بہت بڑا جرم آپ یہ دیکھیے اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ اور اس کی 64 نمبر آیت میں بیان فرمایا کہ یہ اتنے بدتمیز اور اتنے گستاخ لوگ ہیں کہ انہوں نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی گستاخی کی، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تو بخیل ہے، اللہ تو کچھ خرچ ہی نہیں کرتا، کچھ ہمیں دیتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، فرمایا یہودیوں نے یہ بکواس کی اور یہ بات کہی
انہوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ مغلولتن، وہ بندھا ہوا ہے، گردن کے ساتھ اس کو باندھ دیا گیا ہے۔ کیا معنی؟ یہ ایک محاورہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ بخیل ہے، اللہ خرچ نہیں کرتا۔ فرمایا غلت ایدیہم، کہ بخیل اور کمینے تو یہ خود یہودی ہیں، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، ان کی اس طرح کی باتوں کی وجہ سے ہی تو اللہ نے ان کو ملعون قرار دیا۔ فرمایا جہاں تک یہ ہے کہ اللہ بخیل ہے، نہ، یہ بالکل بکواس ہے۔ بل یداہ مبسوطتان، کہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ فراخ ہیں، اللہ کے دونوں ہاتھ ہی فراخ ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر سورہ آل عمران 181 نمبر آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان یعنی غلیظ اور گندے لوگوں کی بات کو سن لیا ہے کہ جنہوں نے یہ گستاخی کی اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بدتمیزی کی، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، اور ہم غنی ہیں۔ اصل میں بات اس کے پیچھے کیا ہے؟ سورہ البقرہ کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے، تو اس وقت یہودیوں کا ایک گروہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا کہ اے محمد، اب تیرا رب اتنا فقیر ہو چکا ہے، اب وہ لوگوں سے قرض مانگنے پہ اتر آیا ہے، اس کا معنی کہ تیرا رب جو ہے نا اب اس کے پلے کچھ نہیں رہا، وہ فقیر ہو چکا ہے۔ حالانکہ دیکھیے کہ اس جملے کا، اس آیت کا مطلب کیا تھا بھلا، اس کا انداز بیان کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ اصل میں اپنے بندوں کو اس آیت میں خرچ کرنے کی ترغیب دے رہا ہے کہ اللہ کا ہی دیا ہوا ہے تمہارے پاس جو کچھ ہے، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، خواہ تمہارا مال ہے، تمہارا متاع ہے، تمہارے عزیز و اقارب، یہ تمہاری فیکٹریاں، یہ کارخانے، یہ زمینیں، یہ جائیدادیں، اور یہ جو کچھ بھی ہے سب کچھ تمہیں اللہ نے ہی عطا کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اب اپنے ہی دیے ہوئے مال کو جب خرچ کرواتا ہے تو اس کو قرض کے طور پر خرچ کروا رہا ہے کہ جب تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو میں اس کو کئی گنا بڑھا کر تمہیں واپس کروں گا، اور اس کو یوں سمجھو کہ میں تم سے بطور قرض یہ تمہارا مال لوں گا۔ اب اس کا مقصد تو یہ تھا، لیکن ان یہودیوں نے اس کا کیا مطلب نکالا، اپنے پاس سے اس کا معنی تجویز کیا، اپنے پاس سے اس کا مطلب نکال لیا، کہنے لگے کہ تیرا رب فقیر ہو چکا ہے، قرض لینے پہ آ گیا ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، اور ہم غنی ہیں۔ میرے بھائیو، یہ وہ جانتے بھی تھے کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات نہیں ہے، لیکن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی گستاخی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بدتمیزی کرنے کے لیے ان ظالموں نے یہ جملہ کہا تھا۔ اس قدر وہ غلیظ اور گندے لوگ تھے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ ابراہیم میں فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ جو کچھ بھی تمہیں دیا ہے وہ سب کچھ اللہ نے ہی دیا ہے، تمہیں ہر چیز عطا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ فرمایا
کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو شمار کرو گے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھ بھی جاؤ، تمہارے بڑے بڑے ماہرین شماریات اور تمہارے بڑے بڑے اکاؤنٹنٹس جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں میں کیلکولیٹر لے کر بیٹھ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو وہ شمار نہیں کر سکیں گے۔ فرمایا اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنے احسانات ہیں، اللہ کے اتنے کرم ہیں، فضل ہیں، احسان ہیں تم پر۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے اے جنو انس؟ تو میرا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تو جو کچھ دیا ہے وہ سارا اللہ نے ہی دیا ہے، اللہ کے سوا ہمیں کون عطا کرتا ہے؟ یہاں تک کہ ساری کائنات کے امام سردار اعلیٰ افضل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کھانا کھاتے تھے، جب لباس پہنتے تھے، کوئی اللہ کی نعمت استعمال میں لاتے تو بعد میں یہ کہا کرتے تھے کہ یا اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو نے مجھے کھانا کھلایا، تو نے مجھے پانی پلایا، اللہ تیرے لیے تعریفیں ہیں، تو نے مجھے یہ لباس مہیا کیا۔ تو میرے بھائیوں، جب ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ شخصیت کو بھی ہر نعمت عطا کرنے والا اللہ ہے، تو پھر ساری کائنات کو نعمتیں کون عطا کرتا ہے؟ اللہ ہی تو عطا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا دایاں ہاتھ وہ بھرا ہوا ہے اور دن رات اللہ خرچ کرتا ہے۔ فرمایا جب کی کائنات مارز وجود میں آئی ہے اس وقت سے لے کر اب تک اللہ خرچ کر رہا ہے، لیکن اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ فرمایا اللہ تو اس قدر غنی ہے، اس قدر مالدار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹو، تم سارے ایک میدان میں جمع ہو جاؤ، اگلے پچھلے انسان اور جن، تم سارے اللہ کے سامنے اپنے اپنے مطالبے پیش کرو، اپنی اپنی ڈیمانڈ اللہ کے سامنے رکھو۔ یا اللہ مجھے یہ چاہیے، اللہ مجھے یہ چاہیے، اللہ میرا یہ مطالبہ۔ فرمایا اللہ تم ساری کائنات کے مطالبے، ایک ایک انسان اور ایک ایک جن، اس کے مطالبے اللہ پورے کر دے۔ فرمایا اس کے باوجود اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوگی کہ ایک دریا کے اندر ایک سوئی ڈبوئی جائے اور اس کو باہر نکالا جائے۔ فرمایا دیکھ لو اس سوئی کے ساتھ کتنا کو پانی لگے گا۔ فرمایا کہ اس سوئی کے ساتھ جتنا پانی لگا ہے نا، تو اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ کہ سمندر یا دریا جتنا بڑا بھی ہو، آخر اس کی ایک حد ہے، وہ محدود ہے، لیکن اللہ کے خزانے لامحدود ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوئی کے ساتھ لگے ہوئے پانی کے برابر بھی اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اتنا غنی ہے، اتنا عطا کرنے والا ہے، اتنا بے نیاز ہے، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان ظالموں یہودیوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کنگال ہو گیا ہے، اللہ فقیر ہو گیا ہے، اللہ بخیل ہے، اللہ خرچ نہیں کرتا۔ یہ ظالموں نے گستاخی کی، کنہوں نے؟ ان یہودیوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جرم قرآن مجید میں یہودیوں کا یہ بیان کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی گستاخی کرنے سے بھی باز نہیں آتے تھے۔ دوسرا جرم اللہ نے قرآن میں ان کا یہ بیان کیا، فرمایا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، کہ ان کا ایک اور جرم تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ اتنے سفاک اور اس قدر درندہ صفت لوگ ہیں،
اور اس قدر خونخوار ہیں اور اس قدر یہ خون کے پیاسے ہیں کہ یہ تو ظالم نبیوں کو بھی انہوں نے معاف نہیں کیا، انہوں نے تو اللہ کے نبیوں کو قتل کر دیا۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، کہ یہ تو نبیوں کو قتل کرنے سے باز نہیں آئے۔ تم یہ کہتے ہو کہ یہ فلسطینیوں کو قتل کر رہے ہیں، یہ فلسطینیوں کے بچوں کو، عورتوں کو، نوجوانوں کو قتل کر رہے ہیں۔ فرمایا ان کی درندگی تو یہاں تک بڑی ہوئی تھی کہ انہوں نے بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء، بڑے بڑے عظیم المرتبت پیغمبروں تک کو معاف نہیں کیا۔ فرمایا انہوں نے ان کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران اور اس کی 182 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا کہ جب یہودیوں سے یہ کہا گیا نا کہ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا سچا نبی ہے اور اس پر نازل ہونے والا کلام قرآن مجید اللہ کا سچا کلام ہے اور تم اس بات کو مانتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری علامات، ان کی نشانیاں، ان کی بشارتیں اور ان کے آنے کے چرچے تمہاری کتابوں میں موجود ہیں۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تمہاری تو کتابوں میں ان کا تذکرہ موجود ہے، پھر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ اب ذرا غور سے سننا، سورہ آل عمران 182 نمبر آیت۔ فرمایا والذین قالوا، اور جنہوں نے یہ کہا کہ ہم اس وقت تک ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول، ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک وہ رسول ہمیں ایسا معجزہ نہ دکھائے کہ ہمارے پاس آسمان سے ایک آگ آئے اور وہ نبی اس کے سامنے کوئی قربانی رکھی ہوئی ہو اور وہ آگ آ کر اس قربانی کو کھا جائے تو ہم مان لیں گے کہ یہ اللہ کا سچا نبی اور رسول ہے۔ تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ معجزہ آشکار نہیں ہوا، لہذا ہم اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا پھر جواب دیا، فرمایا قد جاءکم رسول من قبلی بالبینات، کہ تم اگر میرے اوپر یہ اعتراض کرتے ہو تو مجھ سے پہلے تمہارے پاس کتنے نبی آئے، کتنے رسول آئے، بڑے بڑے واضح دلائل لے کر آئے، بڑی بڑی واضح نشانیاں لے کر آئے، وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، اور وہ معجزہ بھی لے کر آئے جو تم بیان کر رہے ہو، فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، تو پھر بتاؤ تم نے ان نبیوں کو قتل کیوں کیا تھا؟ پھر اگر تم اپنے اس دعویٰ میں سچے ہو تو تمہیں ان نبیوں پر تو ایمان لانا چاہیے تھا، تم نے ان پر بھی ایمان لانے کی بجائے الٹا تم نے ان کو قتل کیا، ان کو جھٹلا دیا۔ کتنے سفاک ہو تم، باتیں کچھ کرتے ہو، عمل کچھ کرتے ہو، اتنا تضاد ہے تمہارے قول اور فعل میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی تذکرہ کیا کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ اللہ کا سچا رسول ہے، سچا نبی ہے اور ان کے سارے معجزات بھی پورے پاتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ درندہ صفت لوگ نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورہ البقرہ، اور وہاں پر اللہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، فرمایا کوئی نبی تمہارے پاس آیا، اس نے آ کر تمہیں دعوت دی، اس نے اپنا پیغام سنایا، اللہ کی توحید کا پیغام دیا، تمہیں اللہ کی باتیں بتائیں، اللہ کے پیغامات سنائے، فرمایا جو باتیں تمہاری طبیعت کے خلاف تھیں، تمہارے نفس اس کو چاہتے نہیں تھے، تمہارے مزاج کے خلاف باتیں ہوتی تھیں، فرمایا تم کیا کرتے تھے؟ استکبرتم، تم تکبر کرتے، انکار کرتے تھے اور بعض نبیوں کو تم جھٹلا دیتے، وفریق،
کن تقتلون، اور بعض نبیوں کو تو تم قتل بھی کر دیا کرتے تھے۔ فرمایا اتنے سفاک ہو تم کہ تم نبی کی بات ماننے کی بجائے نبیوں کو قتل کرنے پہ آ جاتے، اور اس قدر قتل و غارت میں یہ دلیر تھے، اس قدر دلیر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اتنے ظالم کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کھلے لفظوں میں کہہ دیا تھا، کہا کہ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عیسیٰ ابْنَ مریم رسول اللہ، کہنے لگے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کر کہ ہم نے قتل کیا ہے عیسیٰ بن مریم کو، اللہ کے رسول کو۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ بے شرمی اور ڈٹائی کی انتہا ہے کہ اپنے جرم پر کوئی شرمندگی نہیں بلکہ بڑی ڈٹائی سے کہتے انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، ہم نے قتل کیا عیسیٰ بن مریم کو، کوئی ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ اس قدر یہ درندے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا پھر ان پر عذاب آیا، اللہ نے ان پر ذلت اور رسوائی اللہ نے مسلط کر دی، اور قرآن نے کہا، فرمایا کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، فرمایا کہ ذلت رسوائی ان کے اوپر مسلط کر دی گئی، مار دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ یہ اللہ کے غضب کے ساتھ واپس لوٹے، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، فرمایا اس کا سبب کیا تھا؟ اللہ کی آیتوں کا یہ ظالم یہ کھلے عام انکار کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور نبیوں کو بغیر کسی وجہ کے نبیوں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ کون؟ یہ یہودی خبیث۔ فرمایا ان کے اندر قتل و غارت، خون خرابہ، ظلم و بربریت، یہ سفاکیت اور اس قدر بڑھ چکی تھی، انسانیت کے ماتھے پر یہ ایک بدنما دبا بن چکے تھے۔ ان ظالموں نے فرمایا نبیوں رسولوں کو معاف نہیں کیا، نبیوں رسولوں کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ یاسین میں اللہ نے 3 نبیوں کا واقعہ بیان کیا۔ ان 3 نبیوں نے جب ان کو اللہ کا پیغام سنایا، اپنی نبوت اور رسالت کا بیان کیا، تو ان یہودیوں نے ان تینوں انبیاء کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، منصوبہ بنا لیا۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ ایک آدمی شہر کے ایک کنارے سے دوڑتا ہوا آیا، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کہنے لگا تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، صرف وہ اللہ کے رب ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ فرمایا اس وجہ سے ان افراد کو تم قتل کرنا چاہتے ہو، تو یہ ظالم درندے جو ہیں یہ تو میرے بھائیوں نبیوں کو کبھی قتل کرنے سے دریغ نہیں کرتے تھے، ان کو بھی قتل سے معاف نہیں کرتے تھے۔ اس قدر ان کے اندر یہ ظلم بھرا پڑا ہے، تو اللہ کے نبی جناب زکریا علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، جناب یحییٰ علیہ السلام کو ان ظالموں درندوں نے قتل کیا، یہودیوں نے قتل کیا۔ تو میرے بھائیوں یہ جو یہودی ہیں ان کی تو ساری تاریخ قتل و غارت سے بھری ہوئی ہے۔ آپ کبھی شروع سے لے کر ان کے چہرے کو دیکھیں، ان کی تاریخ کو دیکھیں۔ اگر آج یہ فلسطین کے ان مظلوم بے بس ان مسلمانوں کے اوپر یہ بڑے بڑے یہ فائر داغتے ہیں اور ان کی بلڈنگیں اڑا دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کی ماں اور ان کے باپوں کے سامنے پکڑ کر ذبح کر دیتے ہیں، یہ درندگی اور یہ بربریت یہ آج سے نہیں، یہ شروع سے ان کی تاریخ کا حصہ ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ ان کا ایک جرم بیان کیا، تو میں نے آج کے خطبے کے اندر 2 ان کے جرم بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، یہ اتنے ظالم تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی
گستاخی کرنے سے بھی باز نہیں آتے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو فقیر اور بخیل کہہ دیا تھا۔ نمبر 2، یہ نبیوں کو، رسولوں کو، بڑے بڑے اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں کو، اولیاء کرام کو، بڑے بڑے محدثین کو اور بڑے بڑے علماء کو یہ قتل کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، ان کی تو تاریخ ہمیں قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ ظلم اور قتل و غارت سے بھری ہوئی ہے۔ باقی رہ گیا میرے بھائیوں، یہ جو اس وقت ان کا ظلم یہ شروع ہے اور جس کا آج 13واں دن ہے، رمضان کے آخری عشرے میں انہوں نے فلسطینیوں پر اپنا ظلم پھر سے شروع کیا، تو آج بہت سارے وہاں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور بہت سارے زخمی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی مددگار انشاءاللہ پیدا فرمائے گا اور ان کی ظلم و بربریت کا انشاءاللہ دروازہ بند ہوگا۔ تو آج میں نے 2 ان کے جرم بیان کیے، 2 جرم انشاءاللہ میں اگلے جمعہ بیان کروں گا۔